چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان کی ڈکشنری میں سرنڈر کا لفظ شامل نہیں۔ اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دہشت گردی کو عالمی چیلنج قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے اس جنگ میں 92,000 جانیں قربان کی ہیں اور اب بھی دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ صرف گزشتہ سال 600 سے زائد سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے، جبکہ افغان سرزمین سے ہونے والے حملوں میں طالبان حکومت کے بعد 40% اضافہ ہوا ہے۔ بلاول بھٹو نے ڈیجیٹل پروپیگنڈے کو بڑا چیلنج قرار دیا اور زور دیا کہ دہشت گردی کے خلاف صرف عسکری نہیں بلکہ معاشی اور سماجی اقدامات بھی ضروری ہیں۔ انہوں نے بھارتی قیادت پر زور دیا کہ مذاکرات کی میز پر آئے، مسئلہ کشمیر حل کرے اور پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی پالیسی ترک کر دے۔ کراچی سمیت ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے بڑی خوشخبری، نیپرا نے پاور ڈویژن کی درخواست منظور کرتے ہوئے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں کمی کی منظوری دے دی ہے۔ فیصلہ نوٹیفکیشن کے لیے حکومت کو بھجوا دیا گیا ہے، جس کے تحت 1 جولائی 2025 سے بنیادی ٹیرف میں اوسطاً ₹1.14 سے ₹1.16 فی یونٹ تک کمی ہوگی۔ گھریلو صارفین کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹیرف ₹48.84 سے کم ہو کر ₹47.69 فی یونٹ ہو جائے گا۔ پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے 100 یونٹ تک ₹10.54 جبکہ 101 سے 200 یونٹ تک ₹13.01 ہو جائے گا۔ نان پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے 300 یونٹ کا ٹیرف اب ₹33.10 اور 500 یونٹ تک ₹40.22 ہوگا۔ 701 یونٹ سے زائد استعمال کرنے والے صارفین کے لیے بھی فی یونٹ نرخ ₹47.96 مقرر کیا گیا ہے۔ لائف لائن صارفین کے لیے پرانے نرخ یعنی ₹3.95 اور ₹7.74 برقرار رہیں گے۔ محکمہ موسمیات سندھ کے ارلی وارننگ سینٹر نے مونسون بارشوں سے متعلق الرٹ جاری کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مونسون کے درمیانے درجے کی ہوائیں صوبے کے جنوب مشرقی علاقوں میں داخل ہو چکی ہیں، جس کے باعث مختلف اضلاع میں بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ کراچی میں آئندہ 3 روز کے دوران مطلع ابر آلود اور مرطوب رہنے کا امکان ہے، جبکہ رات اور صبح کے اوقات میں ہلکی بارش یا بوندا باندی متوقع ہے۔ تھر پارکر، عمر کوٹ، میرپور خاص اور سانگڑ میں آج سے 4 جولائی تک گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانے درجے کی بارش ہو سکتی ہے۔ بدین، ٹھٹا، سجاول، حیدرآباد، دادو، جامشورو، لاڑکانہ، سکھر اور خیرپور میں بھی کہیں کہیں ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ایشیا کپ 2025 کے شیڈول پر سے پردہ اٹھ گیا ہے اور پاکستان و بھارت کے درمیان روایتی ٹاکرے کی تاریخ بھی سامنے آ گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایونٹ متحدہ عرب امارات میں ستمبر کے پہلے ہفتے میں شروع ہوگا اور 7 ستمبر کو دبئی میں دونوں حریف آمنے سامنے ہوں گے۔ اگر دونوں ٹیمیں سپر 4 مرحلے میں پہنچتی ہیں تو ایک اور میچ 14 ستمبر کو ہوگا اور ممکنہ فائنل میں 21 ستمبر کو تیسرا ٹاکرا متوقع ہے۔ سیاسی کشیدگی کے باعث ایونٹ منسوخ نہیں ہوگا۔ بھارت میزبانی برقرار رکھے گا جبکہ مقام UAE رکھا گیا ہے۔ شائقین کرکٹ اس بڑے مقابلے کے لیے بےتاب ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کے درمیان اہم ملاقات ہوئی، جس میں سعودی عرب نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے مشرق وسطی میں قیام امن اور پاکستان بھارت جنگ بندی کے قیام میں سعودی عرب کے تعمیری کردار کو سراہا۔ انہوں نے سعودی قیادت، شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور 24 جون کو ولی عہد سے ہونے والی گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے سعودی اقدامات کی تحسین کی۔ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس پلیٹ فارم سے سعودی حمایت کے ساتھ علاقائی قیادت کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت FBR اصلاحات پر اہم اجلاس ہوا، جس میں مالی سال 2024-25 کے دوران محصولات میں 42% تاریخی اضافہ رپورٹ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ نادہندگان سمیت تمام صنعتوں کی پیداوار کو ڈیجیٹائز کر کے ٹیکس نیٹ میں لایا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے معاشی اہداف کے حصول میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی اور تمام ادارے جافشانی سے کام کریں گے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم چینی، تمباکو اور کھاد کی صنعت میں نافذ کیا جا چکا ہے، جبکہ سیمنٹ اور دیگر صنعتوں میں بھی جلد مکمل ہوگا۔ وزیر اعظم نے FBR کو ہدایات کی ہیں کہ پوائنٹ آف سیل سسٹم کا دائرہ وسیع کیا جائے اور ٹیکس دہندگان کو عزت و تکریم کے ساتھ سہولیات فراہم کی جائیں۔
پاکستان نے جولائی 2025 کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے کہا کہ پاکستان کی ترجیح کثیر الجہتی تعاون، تنازعات کا پرامن حل اور علاقائی شراکت داری ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ صدارتی مہینے میں کئی اہم اجلاس ہوں گے جن میں امن، سلامتی اور OIC کے ساتھ تعاون پر توجہ دی جائے گی۔ 22 جولائی کو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی صدارت میں کثیر الجہتی تعاون اور پرامن حل پر اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوگا، جبکہ 24 جولائی کو OIC کے ساتھ اقوام متحدہ کے ادارہ جاتی تعاون پر سیشن ہوگا۔ فلسطین کی صورتحال پر بھی وزارتی سطح کا مباحثہ منعقد ہوگا۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کو بھی اجاگر کرے گا اور سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے عالمی برادری خصوصاً مستقل ارکان کو ذمہ داری یاد دلائے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ملکی تاریخ کا نیا سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ بینچ مارک 100 انڈیکس رواں مالی سال کے دوسرے ہی روز زبردست تیزی کے ساتھ 1,30,000 پوائنٹس کی سطح سے بھی آگے نکل گیا۔ مارکیٹ میں دوران ٹریڈنگ 1,830 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد انڈیکس 1,30,030 پر پہنچ گیا۔ ایک موقع پر 100 انڈیکس 1,30,060 کی بلند ترین سطح کو بھی چھو گیا۔ گزشتہ روز مارکیٹ 1,28,199 پوائنٹس پر بند ہوئی تھی۔ ماہرین کے مطابق یہ تیزی سرمایہ کاری کے بڑھتے ہوئے اعتماد اور معیشت میں بہتری کی امید کا مظہر ہے۔